حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے، جس میں شین شرف سے اور عین علو یعنی بلندی سے اور با بر یعنی نیکی اور تقوی سے، الف الفت یعنی محبت سے اور نون نور سے ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں بندوں کو عطا کی جاتی ہیں اور نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، برائیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور گناہ گار آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے کثرت سے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی عزت و حرمت کو اپنی عزت و حرمت قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے، تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کے روزے رکھنا آپ پسند فرماتے، اور آپ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے شعبان کی فضیلت پر کہ جس سے شعبان کی عظمت پتہ لگتی ہے، شعبان کی عظمت جس سے ہمیں پتہ لگتی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ تمام مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم میں روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس سے لوگ اکثر سست اور غافل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ سست اور غافل ہیں، اور رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی مہینے کی فضیلت کی بات ہوتی ہے، جب کوئی مہینہ فضیلت اور اہمیت والا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی دن یا کوئی نہ کوئی ایک ایسی رات ہوتی ہے جو بڑی فضیلتوں والی ہوا کرتی ہے، بڑی فضیلتوں اور اہمیتوں والی ہوا کرتی ہے۔ تو اس مہینے میں بھی ایک رات ایسی ہے جو رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ رات شب برات ہے، یعنی آج کی رات۔ جی ہاں، 15ویں شب جس کو کہا جاتا ہے، جس کو نصف شعبان کی شب کہا جاتا ہے، 15ویں رات جس کو کہا جاتا ہے، جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بری ہونے والی رات۔ تو اس کی بھی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور ائمہ حدیث نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اولیاء و صالحین سے اس رات میں عبادتیں کرنا ثابت ہے، ذکر و اذکار کرنا ثابت ہے۔ تو ایک حدیث حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جہنم سے۔ اور قبیلہ کلب یہ ایک ایسا قبیلہ گزرا ہے جس کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو اس کی تعداد کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو شب برات میں آزاد فرما دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو یعنی شب براءت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور سوائے کینہ رکھنے والے کے اور سوائے قاتل کے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اور حضرت امام رازی تفسیر کبیر میں شب براءت کی فضیلت پر اقوال بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب براءت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے فرماتا ہے، اور شب قدر میں ان فیصلوں کو ان کے اصحاب کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے قول میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شب برات میں زندگی، موت اور رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگی اور موت اور رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب قدر میں ان امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں جو امور لوگوں کے خیر
اور سلامتی سے متعلق ہیں، لوگوں کی خیر اور سلامتی سے متعلق ہیں، ان امور کے فیصلے شب قدر میں کیے جاتے ہیں، اور شب برات میں موت، زندگی اور رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی مبارک رات ہے، اور اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا، اس کو ہمیں ایسے ہی نہیں جانے دینا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں اخذ کرنی ہیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لینی ہیں، برکتیں لینی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔